بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا محبوب اس کے سوا، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم غرق ہو گئی، صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، جن میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، عام، یافر بھی تھے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ قوم اسی کی طرف منسوب ہے۔ ان کی رہائش کاف یمن میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے قومی اور وطنی بھائی ہوئے۔ ان لوگوں میں بت پرستی پھیل گئی۔ روزی دینے، می برسانے، تندرست کرنے اور مختلف مطالب و حاجات کے لیے الگ الگ دیوتا بنا رکھے تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ ہود علیہ السلام نے اس سے روکا اور اس جرم عظیم کی سزا سے ان کو ڈرایا، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ تم بے عقل ہو کہ باپ دادا کی روش چھوڑ کر ساری برادری سے الگ ہوتے ہو، اور جھوٹے بھی ہو کہ اپنے اقوال کو اللہ کی طرف منسوب کر کے خواہ خواہ عذاب کا ڈراوا دیتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی بات بے عقلی کے نہیں، جو منصب رسالت مجھ کو خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ تمہاری بے عقلی ہے کہ اپنے حقیقی خیر خواہ کو، جن کی ایمانت و دیانت پہلے سے لائق اطمینان ہے، بے عقل کہہ کر خود اپنا نقصان کرتے ہو۔ تمہیں اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار ہونا چاہیے کہ قوم نوح کے بعد دنیا میں تمہاری حکومتیں قائم کی اور اس کی جگہ تم کو آباد کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے دوسرے احسانات بھی تم پر ہے، لیکن تم پھر بھی بغاوت کر رہے ہو۔ جسمانی قوت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے یہ قوم مشہور ہے۔ قوم کہنے لگی کہ جس عذاب کی ہم کو دھمکی دے رہے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی تو سمجھ لو کہ خدا کا عذاب اور غضب تم پر نازل ہو چکا۔ اس کے آنے میں اب کچھ دیر باقی نہیں۔ تم جہل اور شقاوت و عناد میں اس قدر بڑھ چکے ہو کہ میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ اللہ تمہارے ہمارے ان جھگڑوں کا فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 میں کہا کہ پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے اپنی رحمت سے، اور جڑ کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور نہیں مانتے تھے۔ یعنی ان پر مسلسل آندھی کا طوفان آیا جس سے تمام کفار ٹکرا ٹکرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ہے کہ 7 رات اور 8 دن مسلسل آندھی کا طوفان آیا جس سے مکان گر گئے، چھتیں اڑ گئیں اور درخت جڑ سے اکھڑ کر کہیں کے کہیں جا پڑے۔ ہوا ایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارا پارا کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، جو آخر تک 4000 تک پہنچ گئے تھے، بالکل محفوظ رکھا، اور ایمان و عمل صالح کی بدولت آخرت کے باری عذاب سے بھی ان کو نجات دے دی۔ ان کے کھنڈرات کو چشمے عبرت سے دیکھو۔ یہ وہ قوم عاد تھی جن کے بڑوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور چھوٹوں نے بڑے شیطانوں کی پیروی کی۔ آخر دونوں تباہ و برباد ہوئے، اور قیامت تک جہاں ان کا ذکر ہوگا لعنت کے ساتھ ہوگا، اور لعنت کا طوق ہمیشہ ان کے گلے میں پڑا رہے گا۔ یہ تو عاد اولیٰ کا انجام ہوا، اور اسی قوم کی دوسری شاخ سمود، جسے عاد ثانیہ کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی آگے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔